کہاں سے تفرقے کی بو آ رہی ہے؟ جو کہتے نہیں ایک کو مانے دوسرے کو نہیں. اب سوال یہ ہے، ذرا غور کرو تو یہ میری پکار یہی ہے کہ امت کو جوڑو. ایک شاعر ہوا ہمارے شہر میں بڑا مشہور، سیال کوٹ کا شاعر، کیا نام؟ ڈاکٹر اقبال، بڑا مشہور شاعر ہوا نا. تو میں بھی کیونکہ اسی شہر کا ہوں اور جہاں وہ پڑھتا رہا وہاں میں پڑھاتا رہا ہوں. تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ اس نے ایک مقام پر انکار ہی کر دیا شاعر ہونے کا. سیال کوٹ والے ساتھ میں اس کو برا نہیں بنایا، اس نے انکار کیا. کہتا ہے فارسی میں، اور اس کے ان شعروں کی سزائے بات گشت اور گونج ایران میں بھی سنی میں نے. مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، 2 دفعہ گیا ہوں. اس کی گونج میں نے وہاں بھی سنی. اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کہتا ہے فارسی پڑھے ہوئے جو ہے وہ میری بات کی وہ شاید کہتے کرے من کو جا نغمہ کو جا، من کو جا نغمہ کو جا، سازے سخن بہانہ عیست، میں کہاں اور شاعری کہاں. سازے سخن، میں جو شعر کہتا ہوں ایک بہانہ ہے، میں شاعر نہیں. من کو جا نغمہ کو جا، سازے سخن بہانہ عیست، سوئے کتار بھی کشم ناکہ بے زمامرہ. میری قوم کی اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے، میں ان کو لائن میں کہتا ہوں آ جاؤ لگ جاؤ لائن میں، لگ جاؤ لائن. صبح کتار بھی کشم ناکہ بے زمامرہ. تو اس نے پوری اپنی شاعری جو ہے وہ اس پر لگا دی کہ شاعری کے ساتھ تعمیر قوم، کہ یہ قوم چلے اور منظم ہو. تو اقبال قوم کو جمع کرتا گیا. اس نے جمع کی آواز لگائی تو فرقے کی نہیں. یہ جمع کی آواز کون لگاتے ہیں؟ اہل سنت. کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانو. تو جمع کی آواز کیوں لگائی؟ اور جنہوں کا نہیں ایک کو مانو تو تفرقے کی بو وہاں سے آ رہی ہے. یہ کہاں سے تفرقے کی بو آ رہی ہے؟ جو کہتے نہیں ایک کو مانے دوسرے کو